تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، قیامت کے دن جب مشرک اپنے نقلی خداؤں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ ہمارے خدا کہ تیرے جیسی ذات کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، پھر اپنی باتیں ان کی طرف ڈال کر کہیں گے تم تو بے شک جھوٹے نکلے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور آج یہ مشرک لوگ اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں شروع کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ تمام من گھڑت بت آج ان سے دور اور ناکام ہو جائیں گے۔ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، ان پر ایک سے بڑھ کے ایک عذاب بڑھائیں گے، بما کانوا یفسدون، بوجہ ان کے فساد کے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 86، 87، 88، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، حشر کا میدان۔ مشرک کسی بھی حد تک ہوں، آج وہ کھڑے ہوں گے، اور میرے اللہ کا سب سے بڑا غضب آج مشرکوں پہ نازل ہوگا۔ اس وقت وہ لرز کر کانپ کر ایک دم سے دیکھیں گے کہ ہم تو دنیا میں خدا اس کو بنا کے بیٹھے تھے، چاہے وہ دیوتا ہے، چاہے وہ پری ہے، چاہے وہ رام مندر ہے، چاہے وہ کوئی پہاڑ کی مورتی ہے، چاہے وہ کوئی جعلی اور نقلی فقیر اور پیر ہے جس نے ان کو کامیابی کا، نجات کا پروانہ دنیا میں دیا ہوا تھا، اور وہ رب کو چھوڑ کر اس کو سجدے کرتے تھے، حاجت رواں سمجھتے تھے، مشکل کشاں سمجھتے تھے، منہ سے کہیں یا دل میں بھی یہ ہو کہ یہی ہمارا کام کرے گا اور اسی نے ہمارا کام کیا ہے، یہ سب شرک ہے۔ اور ان کے خدا سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ ہیں وہ خدا جن کی ہم پوجا کرتے تھے، اللہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور وہ خداؤں کو کہیں گے تم جھوٹے ہو، وہ کہیں گے تم کون سا ہمیں خدا مانتے تھے، تم تو اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تمہارا اتنا اصلی اللہ خالق مالک جی، جو چڑیا کو بھی پتا ہے کہ یہ خدا ہے، چیونٹی کو بھی پتا ہے یہ خدا ہے، درندوں کو پتا ہے یہ خدا ہے، شجر کو پتا ہے یہ خدا ہے، حجر کا پتا ہے یہ خدا ہے، تو اشرف المخلوقات بن کر اتنے بڑے خدا کو چھوڑ کے ان جعلی پاگلوں جاہلوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور تو نے ان کو خدا بنا بیٹھا۔ میرے بھائیوں، یہ شرک کا انجام اس وقت شروع ہوگا، اور یہ اپنے خداؤں کو کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہمارے اللہ سچے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ القوا الی اللہ یومئذ السلام، آج وہ کہیں گے اللہ اب ہم تیری بات مان رہے ہیں، اب ہم تیری بات مان رہے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ تمام بت، مورتیاں، دیوتا، پریاں، جن، بھوت جن کو یہ خدا بنائے بیٹھے تھے، آج ان سے دور اور ناکام اور بلا فائدہ، وہاں پہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ اللہ کی طرف کچھ نرم باتیں، کچھ عاجزی والی باتیں، جتنی چودراہٹ تھی اتنا بچ جائیں گے، اتنا گر جائیں گے، اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن آج شرک والوں کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایمان لے کر اگر جانا ہے شرک سے 100% بچو، شرک کے دروازوں سے بھی بچو۔ آج قبر جو ہے، قبر، اس پر جاہل لوگ شرک کر رہے ہیں، اور مرد اگر 10 ہے تو 100 عورت وہاں پہ جا کے شرک کر رہی ہے۔ ظاہرتاً وہ سجدے کرتے ہیں، ظاہرتاً وہ دعائیں کرتے ہیں، ظاہرتاً وہ وہاں پہ مانگ رہے ہیں، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہی بابا جی کام کریں گے، یہی قبر والے کام کریں گے۔ خدا کے بندو، زندہ بھی تمہارا کام نہیں کر سکتا تو مردہ کیسے کرے گا؟ کام تو صرف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ جتنا مرضی حاجی ہو، نمازی ہو، پیر ہو، اللہ کا ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سید ہو، ہاشمی ہو، جو مرضی ہو، زندہ ہو، پوری دنیا اس کی عبادت میں ناز کرتی ہو، اگر وہ یہ جملہ مخلوق کو کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کروا دوں گا، میں تمہارا کام کروا دوں گا، تمہارا بیڑا پار کروا دوں گا، یہ مشرک ہے۔ اور ہم اس کی جو پوجا کر رہے ہیں
اور اتنے ہم جاہل ہیں، اتنے پاگل ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے خیالات کا کسی کو نہیں پتا۔ میرا اللہ ہماری گفتگو، ہماری بات، تحریر، تقریر، قول اور ہمارے دل کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کی اس دنیا میں دین والا بندہ بھی خدا پر وہ اعتماد نہیں کرتا جو ان جعلی شرکیہ اس میدان کے اندر آنے والے انسانوں پر یا بتوں پر یا مورتیوں پر یا مزاروں پر یا درباروں پہ کرتے ہیں۔ لوگ اس بات میں ہوتے ہیں کہ جناب مزار پہ جانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ مزار پہ جائیں، 10 دفعہ جائیں، تہجد کے ٹائم جائیں، رات کو جائیں، مگر جانا کیوں ہے؟ وہاں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، وہاں آپ نے ان کے بلندیے درجات کی دعا کرنی ہے۔ ہم حضور کے مزار پہ جاتے ہیں، مزار اقدس پہ، اور وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں ہم جا کے کہتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ دعا ہے نا، اس دعا کا یہ مطلب ہے ہمارے نبی کو جتنے درجے عطا ہوئے ہیں، اللہ اس سے بھی اور بڑے درجے کس کو عطا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام دربار، تمام قبریں، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی فقیر، کوئی شاہی دربار والا میرے نبی سے بڑا تو نہیں ہے نا وہ۔ اور رسول پاک علیہ السلام کا روضہ پوری دنیا کی قبروں پہ جانے کا نمونہ ہے۔ وہاں پر سیدھا بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے جھک بھی نہیں سکتا، ایسے جھک بھی نہیں سکتا۔ اور پہلے لوگ جالیاں چومتے تھے، اب انہوں نے جالیوں سے آگے فاصلے کر کے دور کھڑا کر دیا ہے تاکہ یہ اس شرک کی صفات کو بھی اپنانا چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ عقیدت بالکل ختم کر دیں کہ ہم جہاں جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ یہ ہے شرک خفی، یہ ہے شرک، ایک ہے شرک ظاہر۔ میرے سامنے اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو میں اس کو کہوں گا بھائی یہ قبر ہے، بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، یہاں شرک نہ کرو، میں اس کو روکوں گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ نقلی بت پڑا ہوا ہے اور اس کے دل میں یہ پڑا ہوا ہے کہ اس جگہ سے میرا کام ہونا ہی ہونا ہے، ہونا ہی ہونا ہے، مسجد رہ گئی، قرآن رہ گیا، حدیث رہ گئی، درود رہ گیا، صدقہ رہ گیا، استغفار رہ گیا، اللہ کی ذات رہ گئی، تہجد کا وقت رہ گیا، توبہ طائب رہ گئی، گر گڑانا رہ گیا، استغفار رہ گئی، تمام چیزیں رہ گئی۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا اعتماد توڑا اور وہاں جا کر ہم نے دل میں یہ سوچا کہ اس جگہ میرا کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ شرک ہے، اور یہ ہے شرک خفی، جس کو مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کیا سوچ کے یہاں آیا ہوا ہے، جبکہ وہ وہاں شرک سوچ کے جا چکا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا شرک خفی سے بچو۔ اس سے بچو؟ شرک خفی سے۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ آپ سوچیں کہ اللہ ایسا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ایسا ضرور کرے گی۔ جب میرا اور آپ کا اعتماد ہی رب سے ٹوٹ چکا ہے، رب سے ٹوٹ چکا ہے، اور یہ ہوتا کیا ہے؟ ذرا سے حالات خراب ہوئے، سب سے پہلے گھر کی خاتون اٹھتی ہے، چلو جناب وہاں جانا ہے، وہاں نہیں تو وہاں جانا ہے، وہاں نہیں تو وہاں جانا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ فلاں کا یہ مسئلہ ہوا تھا، وہ دعائیں کرتا رہا، مسجدوں میں گڑ گڑاتا رہا، مانگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، بڑے مولوی، پیر، فقیر سب کچھ اس نے کیے، بالآخر وہ یہاں گیا، اس کا کام ہو گیا، تم بھی یہاں جاؤ، مجھے یقین ہے کہ یہاں میرا کام ہو جائے گا۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو مسجد میں اگر کچھ نہیں ملتا تو تمہیں رب تو مل رہا ہے نا۔ دین میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، کیا نہیں ملے گا؟ روٹی نہیں ملے گی، کپڑا نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، گزارا تو نظام تو چل رہا ہے، لیکن دین تو مل رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے خدا جھوٹے نکلے، اللہ آپ سچے ہیں۔ آج ہم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ صلح کرتے ہیں، تو میرا اللہ بھی پھر آج ان کا انتقام جیسے لے گا۔ اور الذین کفروا، کفر بھی کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیا، روک دیا۔ اور اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے ان علاقوں سمیت ہمارے اکثر عوام جو ہے وہ مساجد کی صفوں اور ان کی جگہوں پر جو اللہ نے خیر و برکتیں رکھی ہیں، وہ یہی خیر و برکتیں جا کے مندروں پہ، درباروں پہ جا کے شروع کر رہے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے، یہ عقیدہ بن چکا ہے۔ ڈھول ڈھمکے قوالیاں، یہ اٹاری دربار دیکھ لیں، یا آج سے 15 سال پہلے، 12 سال پہلے کسی نہ کسی حیثیت میں خاموش تھا یہ دربار۔ اس کے بعد جب یہ سڑک بنی اور یہاں سے دربار اٹھے اور فلاں اور شفٹنگ کی اور آگے پیچھے کیا، سب کچھ کر دیا، اس کے بعد یہاں پہ میلے بھی شروع ہو گئے،
گلے بھی لگ گئے، عورتیں ناچتی ہیں، مرد ناچتے ہیں، سب کچھ ناچتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہاؤس فل ہوتا ہے، ہاؤس فل ہوتا ہے، اور ہمہ وقت وہاں پہ یہ نظام لگا رہتا ہے، لوگ کیا سے کیا وہاں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں سے فلاں ان کی رسومات ہیں، اور اس میں اکثر فطرہ ہماری عورتوں کا ہے۔ یہ عورتیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر لعنت ہو جو بار بار قبروں کی زیارت کرتی ہیں، بار بار۔ اگر والد مر گیا ہے دنیا میں تو بیٹی کو اجازت ہے کہ وہ ایک دفعہ باپ کی قبر پہ جا سکتی ہے، صرف ایک دفعہ، 2 دفعہ باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی، یاد رکھیے گا۔ اگر اس کا سگا بھائی بھی انتقال کر گیا نا، وہ اس قبرستان میں اپنے بھائی کی قبر پر اپنے محرم مرد کے ساتھ ایک دفعہ جائے، دوسری دفعہ اس کو جانے کی وہاں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن بڑی محبت تھی، 2 پہاڑ تھے جن کو ندمان کے پہاڑ کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے خوبصورت تھے اور جڑوا تھے، اور ان کی حسن خوبصورتی ایسے لگتی تھی جیسے بھائی ہیں بالکل، تو وہ آج تک قائم دائم ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے تھے جس طرح ندمان کے 2 پہاڑ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، میں اور عبد الرحمن بھی کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تھے، ہماری اتنی محبت تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اگر مجھے منع نہ کیا ہوتا تو میں بار بار اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پہ کیا ہوتی، آتی جاتی۔ اماں جی نبی پاک کے روضہ پہ بار بار آتی تھی، جب رسول پاک کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پھر بھی جاتی تھی، بار بار جاتی تھی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر اماں عائشہ نے جانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ غیر محرم تھے۔ کیا تھے وہ؟ غیر محرم تھے۔ یہ شرعی مسئلے ہیں، تو نہ بجے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جہاں یہاں جائیں اور نہ ان کے عقیدے غلط ہو، نہ ان کا نظام غلط ہو۔ اس لیے دروس قرآن صرف مسجد کی حد تک کافی نہیں ہے، بلکہ درس قرآن کی ترتیب ایک ایک گلی میں ہونی چاہیے، ایک ایک گلی میں ہونی چاہیے درس قرآن کی ترتیب۔ آج مرزائی، رافضی اور عیسائی یہ طاقتیں اپنی خواتین کے ذریعے ہماری خواتین کے اندر آ کر تبلیغ کرنا شروع کر چکی ہیں، اور ہماری گلیوں اور محلوں میں کسی نہ کسی حد تک انہوں نے دوستانہ ماحول کے اندر آ کر گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے درس قرآن سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ شرک پر اللہ کی کیا سخت الفاظ ہیں اور اللہ کی کیا ناراضگی ہیں۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، ایک عذاب آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس لیے کہ خود کافر تھے اور دوسروں کو بھی کافر بنا رہے تھے۔ ایک خود کافر ہونے کا عذاب ہے، اور فوق العذاب اس کے اوپر پھر دوسرا عذاب کیا ہے کہ دوسروں کو کیا بناتے تھے؟ کافر بناتے تھے، اور کافر بنا بنا کے سارا نظام، ہم اپنے لاہور کے بڑے بڑے درباروں پہ جاتے ہیں، آتے ہیں۔ یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو مزار دربار ہے، ہم روزانہ وہاں جاتے تھے، ہمارا وہ قریب میں محلہ تھا، ادارے تھے، ہم وہیں پہ بچپن ہمارا زندگی کا سارا گزرا۔ ہم اور ہمارے سارے بڑے جاتے تھے وہاں، الماری سے قرآن لیا، 10 منٹ قرآن پڑھا، دعا کی، آگے بات ختم ہو گئی۔ باقی کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہاں پر ہم نے جا کر دیکھا بچپن سے آج تک کہ اگر 10,000 بندہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے تو نماز میں 50 نمازی ہوتے ہیں، نماز میں 50 نمازی ہوتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہے۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کفر کیا یہ گناہ، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو کفر کے راستے سے لا کر اسلام سے ہٹا دیا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، آج ان کی بغاوت، فساد، تباہی اور ہلاکت ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے امت کو کیا کیا ہے؟ گمراہ کیا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن شرک کی طرف آ رہا ہے، بار بار قرآن شرک سے آپ کو بچا رہا ہے، بار بار میرا اللہ اپنے رحمت للعالمین رب العالمین کے باوجود مشرک کی معافی کا کوئی اعلان نہیں کرتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک صرف یہ ہے کہ ہم نے سجدہ کیا، نہیں، یہ تو ہے ہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ میری حاجت اس جگہ سے پوری ہونی ہے، میرا کام اس جگہ سے ہونا ہے، یہ دماغ میں اور ذہن میں سوچ کے جانا کہ یہاں میں آ گیا بس ہو گیا، یہاں آ گیا ہو گیا، انہوں نے نظر کر دی، نظر ڈال دی، ہو گئی، سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں شرک خفی ہیں، دل کا شرک ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔
اس لیے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے دل کے اندر گھس چکا ہوا ہے۔ ظاہر میں کریں گے رک جائیں گے، روک دیں گے لوگ، لیکن اندر کریں گے کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو وہ صفات نصیب فرمائے جس سے ہمارے نبی ہمارے رب راضی ہو اور اعمال ہمارے اللہ کے ہاں توحید کے ساتھ دنیا میں رہنے والے